बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी जाए कि ट्रंप साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2 दिन हो चुके हैं और 2 दफ़ा उन्होंने मीडिया से टॉक कर ली है। अब भी उनके सदर का हलफ उठाने पे कम से कम 11 दिन बाकी हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि अगर हमास ने हमारे कैदी रिहा ना किए तो फिर मैं तबाही उतार दूंगा, क़यामत नाज़िल कर दूंगा फ़लस्तीनियों के ऊपर। वैसे फ़लस्तीनियों के ऊपर क़यामत अभी नाज़िल होना बाकी है क्या? उनके ख़्याल में तो क़यामत आ चुकी हुई है, ठीक है? क्या फ़लस्तीनियों के ऊपर अभी कोई क़यामत की कसर रहती है? तो ख़ैर चलें, ट्रंप साहब को एक आप दाद दीजिए और उनका शुक्रिया अदा कीजिए, और शुक्रिया इसलिए अदा कीजिए कि जमात इस्लामी के दिल में से पीटीआई की मोहब्बत ख़त्म ही नहीं हो पा रही थी, ठीक है? जमात इस्लामी के अहबाब जो थे, वो कनखियों से इमरान अहमद खान न्याज़ी के सदके और वारी जाते जा रहे थे। तो लेकिन ट्रंप साहब को दाद दीजिए कि उन्होंने ना सिर्फ़ कि फ़लस्तीनियों की माँ बहन एक की, बल्कि और मज़ीद उनको कत्ल करने का, उनका कत्ले-आम करने का इरादा ज़ाहिर किया, बल्कि उन्होंने धमकी भी लगा दी। तो जमात इस्लामी को ने ज़ाहिर है कि उसके ऊपर तनकीद करनी होती है, क्योंकि जमात इस्लामी फ़लस्तीनियों के पास साथ खड़ी हुई है। तो बस फिर किसी शरपसंद जमात के कारकुन ने ये कह दिया कि ठीक है, हम तो उसकी मज़म्मत कर रहे हैं। ये इमरान अहमद खान न्याज़ी और उसके पालतू जो हैं, उसके जो पेड कारकुनान जो हैं, उसके जो ज़ॉम्बीज़ जो हैं, वो किस खाते में खड़े हुए हैं ट्रंपू के साथ, और इसराइल की मज़म्मत क्यों नहीं कर रहे वो? बस फिर मज़म्मत क्यों नहीं कर रहे, चल गया, ठीक है ना? मज़म्मत क्यों नहीं करते तुम? बस फिर ये सवाल, उस कारकुन का जो भी सवाल था, वो जनाब वायरल हो गया, ट्रेंड भी हो गया, और अब हर जमातिया जो है, वो ये पोस्ट करता हुआ पाया जाता है कि मज़म्मत क्यों नहीं करते, ठीक है? तो ट्रंप साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना खौफ़नाक और इतना बदबूदार नुक्ता नज़र लिया कि पीटीआई को उसकी भी हमायत करनी है, क्योंकि पीटीआई को बेग करनी है, भीख माँगने से, बेगिंग से मुझे याद आया, लंदन का बाजा आदल राजा कहता है कि अगर हमारे जर्नैल इतने ही कॉम्पिटेंट हैं, तो हम अपने जर्नैल अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दें, और वो जो अमेरिका है यूँ दुनिया की नंबर 1 फ़ौज बना ले। मैंने कहा कि पहले उन जर्नैलों का एक कुलीग जो है ना, आदल राजा नामी, उसके मैंने को ट्वीट करके लिखा, वो लंदन की सड़कों के ऊपर भीख माँगता फिर रहा है, अल्लाह के नाम पे दे दे, मेरा मुकदमा हो गया है, मेरे खिलाफ मुकदमा हो गया है, फैसला हो गया है, मैं जुर्माना देना है, मेरी बीवी कदी छड़ के चली गई है बुड्ढे दे नाल, अल्लाह ने ना ते कुछ दे दिया। मैं क्या उन्होंने इत्थों ही ब्रेक पकड़ी है, कितने लीगल इसने भाग तेरे एक्स को ठीक है ना, कि ये जल्दी रिटायर कर दिए गए या हो गए, और कुलीग प्रमोट होते होते ही जरनैल बने होंगे ना, ठीक है। मैं ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਹਾਸੇ की गल है, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पेश कर ਦਿੱਤੀ जाए, वैसे गल वही चल रही ਜਿਹੜੀ मैं पहले शुरू की थी। ये सारी सूरत हाल जो है, ये क्यों दरपेश हुई है? क्योंकि ट्रंप साहब ने 2 दफ़ा खिताब किया है, और ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं फ़लस्तीन में नहीं डाल दूँगा, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो ग्रीनलैंड है, ये तो मेरे हवाले कर दिया जाए, हमारे अमेरिका के हवाले कर दिया, और ये अपना कनाडा जो है, जस्टिन ट्रूडो का मुल्क जो है, वो तो फौरी तौर पे हमारे अंदर इंतज़ाम होने का ऐलान कर। अब कनाडा के वहाँ पे जो हुक्मरान पार्टी है, जिसके नुमाइंदगी करते थे जस्टिन ट्रूडो साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने कहा यार मेरा जवाब देना है, लेकिन अगर मैंने जवाब दिया तो इसका जो बैकलैश है, वो आएगा कनाडा के ऊपर, तो लिहाज़ा उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करके उसके बाद जो जस्टिन ट्रूडो ने बजाई है बाबे ट्रंप की, ओए होए 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 होए! ओहो हो! अमेरिका में बजाई है उन्होंने, और लाहौर में आवाज़ें आई हैं, ठीक है? अब वो पूरी तरह जिसे कहते हैं ना अनलीश हो चुका है, जिसका नाम जस्टिन ट्रूडो है, वो तलवार सौंत के बाहर निकल रहा है, "तलया तेरे ट्रंप दी ऐसी तैसी, तेरे टावर दे उत्ते चढ़ गए, ते मेरा मतलब है कि ट्रंप टावर है।"
تیرے ٹاور دیا وچ جہاز ماریا تو تیری ایسی تیسی، وہ جناب اب فل فلیج شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹرمپ صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ انہوں نے وہ اپنا پیوٹن کے ساتھ مل کے سوشل میڈیا کی مینوورنگ کر کے اقتدار میں آئے ہیں. تو اب انہوں نے پیوٹن کو ریسکیو کرنا ہے. تو ریسکیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پیوٹن نے بڑھ کے ایک ملک کے اوپر یوکرین کے اوپر قبضہ کیا ہے، تو ٹرمپ صاحب بھی کسی ملک کے اندر پنگے بازی فرمائیں اور ان ملکوں کے اوپر پنگے بازی کروائیں کہ فرمائیں یہ میرا تجزیہ ہے جہاں پہ پیوٹن کی جو قبضہ ہے وہ جسٹیفائی ہو جائے. دیکھیں جی امریکہ نے بھی تو کیا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو امریکہ نے بھی کیا ہے، روس نے بھی کیا ہے. اس وقت دنیا کے اندر دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نظام متعین کیا گیا تھا، جو نقشے پہ لکیریں ماری گئی تھیں، وہ اپنی طبعی عمر پوری کر چکی ہیں. اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیلڈ ولاگ پہلے کر چکا ہوں. پہلی جنگ عظیم پہ اس کا آغاز ہوا تو وہاں پہ اس وقت کرونا وائرس آ گیا تھا 2019 کے اندر، جس پہ 2 کروڑ بندہ مر گیا تھا، تو جنگ کرنی پڑ گئی تھی بند. لیکن انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر لیے تھے. یورپ کے اندر بالکنائزیشن جو ہے وہ ہو گئی تھی، چھوٹے چھوٹے ممالک وجود میں لے آئے گئے تھے. اور اسی طرح ترکی کے زیر قبضہ افریقہ اور عرب کے جو علاقے تھے وہ بھی نکال کے ان کو الگ ملک بنوا دیا گیا تھا. تو یہ وہاں پہ بادشاہتیں مسلط کر دی گئی تھیں اور ان بادشاہتوں کے بعد ایک نظام دنیا کے اندر چلنا شروع ہو گیا تھا. اب وہ نظام جو تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب باپ دادے کے انہوں نے حوالے کیا، پھر اس کا بیٹا آیا، پہلے پوت سا، پھر سپوت ہوا، پھر کپوت ہوا. جب کپوتوں کی اگلی نسل چلنے لگی ہے تو پتہ چلا کہ نظام تو پوری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے. تو لہٰذا اب اس نظام کو ری میک کیا جا رہا ہے، ری شیپ کیا جا رہا ہے. اور ری شیپ کرنے کے پروسیس کے اندر جو صرف اب تک خون بہا ہے یوکرین کے علاوہ وہ مسلمانوں کا بہایا گیا ہے. کبھی یہ آ جاتے ہیں عرب سپرنگ کے نام کے اوپر، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا خون بہتا ہے. کبھی القاعدہ آ جاتی ہے، اس کا ٹارگٹ بھی مسلمان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ مزید مسلمان بنو. کبھی داعش آ جاتی ہے، کبھی طالبان آ جاتے ہیں، افغان طالبان، کبھی ٹی ٹی پی آ جاتی ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بندوق کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سارے کے سارے اگر آپ ان جن فتنوں کے میں نے نام لیے ہیں، کبھی زینبیون آ جاتی ہے، کبھی فاطمیون آ جاتی ہے، کبھی جناب حزب اللہ آ جاتی ہے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ مولوی صاحبان یا نان مولوی صاحبان، یہ بندوق کے زور کے اوپر اپنے اپنے فرقے کو، اپنے اپنے شعبے کو اسلام پڑھا رہے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تاریں ان کی ایک ہی جگہ پہ ملی ہوتی ہیں، جو کہ ہے واشنگٹن. اور وہاں سے ان کو فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے، وہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں نا افغان طالبان کو پچھلے 3 سال کے اندر تقریباً 18 ارب ڈالر مل چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور ان کا اسائنمنٹ کیا ہے؟ اسائنمنٹ ہے کہ اس خطے کے اندر آپ نے پنگے بازی کرنی ہے اور پنگے بازی کو ایک سرٹن لیول تک لے کے جانا ہے. جب وہ سرٹن لیول تک چلی جائے گی پھر ظاہر ہے کہ ہمسایہ ملک کے ایران کی تو ایئر فورس ہے نہیں، پاکستان ایئر فورس مارے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی تو تاجکستان میں ہوائی اڈا ہے نا، امریکہ کا ہے نا اڈا ایک. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہم آپ ان کی اس پنگے بازی کی لسٹ مار دیں گے، ایسی تیسی پاکستان کو آپ شروع ہو جائیں. تو وہ شروع ہے. یہ تو میں نے آپ کو لوکل ایٹماسفیئر دکھایا نا، اس طرح ہر جگہ کے اوپر یہی ہو رہا ہے. اس پورے منظر نامے کے اوپر ایک گندی، گھٹیا، ذلیل اور حرام کی نسل جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے یوتھوں کی شکل کے اندر. یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود. اس پہ جو آپ کارٹون دیکھتے ہیں، یہ جناب کارٹون صابر نظر صاحب نے خاص طور پہ خاکسار کے لیے بھجوائے ہیں اپنے ہاتھ سے، اپنے موبائل سے. تو خیر وہ نسل پیدا ہو گئی ہے. انہوں نے ہمیں اپنی اتنی ڈالی ہوئی ہے کہ ہم اپنی دفاعی ضروریات اور سے بھی غافل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پہ بھی پوری طرح توجہ نہیں دے پا رہے. دنیا کے ممالک کے اندر اس وقت ریجنل تبدیلیوں اور عالمی تبدیلیوں کے اوپر مباحثے ہو رہے ہیں اور ہم اس بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ بانی نے آج جو ہے نا وہ اس کو قبض ہو گئی، بانی کو نہیں، آج بانی کو کھل کے آئی ہے.
آج بانی نے یہ کر لیا، آج بانی نے یہ کر دیا ہے، 7 بجے 8 بجے 10 بجے 11 بجے ایسا بانی وقت نہیں ہوتا جی، بانی کا پیڑا ہی رکھ ہو جائے یار، بانی نہ کبھی ہو جائے جی روزانہ بہ کے ٹی وی تے بھی تے سوشل میڈیا تے بھی بانی کرتے ہیں اور جھوٹ دے جائے۔ ہمیں اہم موضوع کی طرف جس میں پاکستان کی سلامتی درپیش ہے، وخان اٹھا کے ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم کبھی وخان کی طرف منہ بھی کریں گے، اتنا دشوار گزار علاقہ ہے یار۔ اس سے زیادہ بہتر ہے ہم گلگت بلتستان کے ہر گھر پہ سڑک پہنچا لیں جتنی وہاں پہ سڑک بچھانے کے اندر لاگت آئے گا۔ چائنا وخان کو ترک کر کے بھاگ چکا ہے۔ آج سے 8 مہینے پہلے خاکسار نے ولاگ کر کے بتایا تھا کہ چائنیز تھنک ٹینک نے یہ رپورٹ جاری کر دی ہے کہ وخان معافی دیو۔ انہوں نے چک کے وخان ساڑھے گلے چ پا دیتا، انڈیا کا پروپیگنڈا، افغانوں کا پروپیگنڈا، فلانے کا پروپیگنڈا۔ بنیادی طور پہ کیا ہے یار، ہم نے ڈیورنٹ لائن کو جس کو اب بارڈر کہہ دیا گیا ہوا ہے عالمی طور پہ، اس کو ہم نے چھیڑا تو ہمارے گلے پڑ جائے گا نا۔ لیکن چونکہ عالمی تبدیلیاں آنی ہیں تو اس کے ساتھ پاکستان کو بھی دھکیلا جائے اور اس کے لیے سارا کچھ یہ منظرنامہ ہو رہا ہے، لیکن ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اسی بانی تے میرا مطلب ہے بڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا کہ آپ کو کچھ بتا دیا جائے، اذان ہو گئی ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔